نشرح لک صدرک، اے نبی کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، آپ کا شرح صدر نہیں کر دیا، یعنی آپ کا سینہ، آپ کا دل کھول دیا، ہم نے اس کام کے لیے آپ کو تیار کر دیا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ سے آپ کے بوجھ کو ہم نے ہٹا دیا۔ کون سا بوجھ؟ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی پیٹھ کو جھکا دیا تھا، آپ کو پریشان کر دیا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیسری نعمت ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو پہلی نعمت ہے اے نبی ہم نے آپ کو شرح صدر عطا کر دیا، آپ کا سینہ کھول دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت عظیم نعمت ہے کہ کسی کام کے لیے آپ کا دل مطمئن ہو جائے۔ کسی بڑے کام سے پہلے شرح صدر ضروری ہے۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا، یعنی جب ان کو رسول بنایا کہا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہو گیا، اپنے آپ کو رب کہنے لگا ہے۔ موسیٰ اس کے پاس جاؤ، اور اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں کئی انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک جگہ دونوں بھائیوں سے کہا اللہ نے، موسیٰ اور فرعون علیہ السلام سے، اذهبا الى فرعون فقولا له قولا لینا، موسیٰ اور ہارون دونوں فرعون کے پاس جاؤ، دونوں بھائی، اور اس سے نرم بات کرنا، اچھے انداز میں بات کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا فرعون کے پاس جانے کے لیے، تو کہا کہ انی اخاف، اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا کہ آپ جائیے فرعون کے پاس، تو کہا کہ ڈر لگ رہا ہے، اور ڈر اس بات کا ہے کہ یکذبون، وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ وہ ایک قبطی اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا شخص لڑ رہے تھے، تو اس نے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، بنی اسرائیل کا، اس نے مدد مانگا موسیٰ علیہ السلام سے، تو اس کی مدد کے لیے سامنے والے کو ایک گھونسا مارے تھے خالی موسیٰ علیہ السلام، تو مر گیا تھا، اور وہ قتل جو ہے وہ جان بوجھ کر نہیں ہوا تھا، ان سے انجانے میں ہو چکا۔ تو وہی چیز کو موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ مجھ کو تکلیف پہنچائے، اور وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اللہ میرا دل تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان برابر نہیں چلتی ہے، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، اے اللہ میری مدد ایسے کر دے کہ تو ہارون علیہ السلام کے پاس بھی وحی بھیج دے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے اس کا ذکر یہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جب فرعون کے پاس جانے کی باری آئی تو دعا کیے تھے کہ بہت ساری دعائیں کی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به اذری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں اللہ سے کیا کیا مانگا ہے، اللہ کا پیغام فرعون کے پاس پہنچانا ہے، کہا کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، یعنی میرا دل جو ہے وہ شرح صدر کر دے۔ شرح صدر کا مطلب جو جہاں کام میں مجھ کو بھیج رہا ہے اللہ تو اس کے لیے میرے دل کو مطمئن کر دے، میرا دل مضبوط کر دے اور میرے کام کو آسان کر دے۔ میری زبان میں جو لکنت ہے، وہ لکنت کیوں تھی؟ بچپن میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ میں انگارہ ڈال لیا تھا، تو وہ انگارہ ڈالنے کی وجہ سے زبان میں کچھ جلنے کی وجہ سے لکنت آ گئی تھی، برابر بول نہیں پاتے تھے۔ کہا اللہ میری اس لکنت کو دور کر دے، اور میرے بھائی جو ہارون ہے یہ ان سے بڑے تھے موسیٰ علیہ السلام سے، ہوا افصح منی لسانا، دوسری جگہ قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، یعنی مجھ سے اچھا بول سکتے ہیں وہ، تو ان کو میرا وزیر بنا دے، میرا ساتھی بنا دے، میرے اس کام میں ان کو شریک کر دے، ہم دونوں مل کر تیری تسبیح بیان کریں گے، تیرا ذکر کریں گے، تیرا پیغام فرعون تک پہنچائیں گے۔ اللہ نے یہ ساری دعاؤں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تمہاری ساری دعائیں قبول ہو چکی، جو جو مانگے وہ سب لے لو، لیکن جاؤ اللہ کا پیغام، ہمارا پیغام تم جا کر فرعون کو سناؤ۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ مانگے تو صحیح اللہ سے، اور اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، دین کا کام کریں، آپ جو جو مانگو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت پوری کی اور اس کے بعد جب اللہ سے دعا کی، غزوہ بدر میں 1000 کے مقابلے میں 313 تھے اور وہ بھی کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں تھے، کمزور ٹیم تھی آپ کی، یعنی ظاہری اعتبار سے، لیکن مضبوط ترین ایمان تھا۔ کہا کہ اللہ اگر آج یہ میری جماعت ہلاک ہو گئی، لم تعبد علی الارض، پھر تیری عبادت زمین پر نہیں ہوگی، میری مدد فرما۔ پوری محنت کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی ہے۔ تو اللہ کے دین کے آپ کام کریں، اللہ کے دین پر عمل کریں، اور اس کے لیے پھر اللہ سے جب آپ مانگیں گے تو قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تم جو جو مانگ رہے ہو نا سب دے رہے ہیں ہم تم کو، لیکن جاؤ اللہ کا ہمارا پیغام جو ہے فرعون کے پاس پہنچا۔ تو اللہ نے ان کا شرح صدر کر دیا، ان کا دل کھول دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بات کہی کہ ہم نے کیا تمہارا سینہ نہیں کھول دیے، تمہارا دل مضبوط نہیں کر دیا۔ شرح صدر میں شق صدر بھی شامل ہے۔ شق صدر مطلب ایک تو یعنی اللہ رب العالمین دل مضبوط کر دے، دوسری چیز یہ ہے کہ باقاعدہ آپ کا سینہ کھول کر آپریشن کر کے آپ کے دل کو دھویا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 سال کی عمر میں تھے اس وقت آپ کا سینہ چاک کر کے، سینہ کھول کر آپ کا آپریشن کر کے دل صاف کیا گیا۔ ہوا یہ کہ عرب میں ایک رواج تھا، بچے چھوٹے جو ہوتے تھے بچوں کی پیدائش کے بعد ان کو دیہات کے علاقوں میں دودھ پلانے کے لیے، ان کی پرورش کے لیے بھیج دیا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دایا تھی، جو آپ کی رضائی ماں تھی، وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ تھی، تو انہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، ان کے گھر میں تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں بہت دیکھی تھی۔ جب مکہ آ رہا تھا پورا یہ قافلہ، تو ان کی گدھی جس پر سوار ہو کر آئی تھی وہ اتنی کمزور تھی کہ چل نہیں پا رہی تھی، ان کی اونٹنی میں دودھ نہیں تھا۔ وہاں پر جب مکہ آئے